11 سال یا 12 سال کی عمر میں مکے کے لوگوں کے ایک تجارتی قافلہ جو اللہ پاک نے سورہ قریش میں لی، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے مکے کے قریشیوں، اللہ کے اس احسان کو مت بھولو جو تم سال میں 2 سفر کرتے ہو، ایک موسم صیف، ایک موسم رحلۃ الشتاء، ایک شتاء کے موسم میں، والصیف، اور ایک صیف کے موسم میں۔ مطلب شتاء کہتے ہیں موسم سرما کو، اور صیف کہتے ہیں موسم گرما کو۔ تو قریش مکہ کے رہنے والوں، اللہ کے اس احسان کو مت بھولو کہ تم بالکل امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکے سے سالانہ تمہارے 2 سفر تجارتی ہوتا ہے، ایک موسم سرما کا سفر، ایک موسم گرما کا۔ موسم سرما میں یہ لوگ جاتے تھے یمن کی طرف، اور موسم گرما میں یہ لوگ جاتے تھے شام کی طرف۔ وہاں کا موسم گرما میں ذرا اچھا ہوتا، باغات والی زمینیں ہیں تو موسم معتدل ہوتا تھا، اور یمن کا موسم ذرا گرم ہوتا تھا، تو اس لیے موسم سرما میں پھر ان کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا۔ یہ تجارتی سفر ہے۔ گرمی کا موسم تھا، شام کی طرف جا رہے تھے، تو ابو طالب نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، چونکہ انہیں ہی گھر میں رہائش پذیر تھے، کہ بھتیجے آج اس سفر میں تو بھی ہمارے ساتھ چلنا، تو بھی ہمارے ساتھ چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بن لی، آپ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔ حالانکہ عمر مبارک 11 یا 12 سال بچے تھے۔ ایک مقام پہ جب یہ قافلہ پہنچا، گرمی کی شدت ہو گئی، اہل قافلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں درختوں کے سائے میں کچھ آرام کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ذرا اثر ہو جائے، پھر سفر آگے کی طرف جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ یہاں اس درخت کے سامنے بحیرہ راہب نامی ایک شخص کا، جو کہ عیسائیوں کا پادری تھا، اس کے گرجا تھا۔ کہا کبھی بھی وہ گرجے کا گیٹ نہیں کھلا، قافلے والے آئے یا جائے، کبھی اس نے کسی قافلے والے سے نہ پانی کا پوچھا، نہ چائے کا پوچھا، نہ کسی ضرورت کی چیز کا پوچھا، بس وہ اپنے عبادت میں مگن ہوتا تھا، بہر۔ لیکن آج جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور اس وقت قافلے والے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکے ہوئے تھے، وہ بھی سو گئے اس ایک درخت کے نیچے۔ بڑا درخت تھا، قافلے کے اکثر افراد اسی درخت کے نیچے تقریباً آرام پانے کے لیے سو گئے۔ کوئی حالت نیند میں تھا، کوئی تیاری کر رہا تھا نیند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اچانک دیکھا تو بحیرہ راہب نے گرجا کھولا اور دروازہ زندگی میں پہلی مرتبہ کھولا، اور اس کے ہاتھ میں کتاب یہ کتاب انجیل اس کے ہاتھ میں تھا۔ دوڑتا قافلے کے پاس آنے کے بعد قافلے والوں سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے کہا حجاز کی سرزمین مکے سے آ رہے۔ کہا کس غرض سے؟ کہا ہم تجارتی قافلے ہر سال آتے جاتے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ملک شام جا رہے ہیں۔ کہا تمہارے قافلے میں کچھ جوان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جوان ہے تمہارے سامنے۔ ایک نوجوان کو دیکھا، سر ایسے ہلاتا چلا گیا۔ تو کہا نہیں کچھ اور، کہا کچھ بچے ساتھ ہیں، کہا ان بچوں کو دکھلاؤں گے۔
جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، جس سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 11-12 سال کی عمر میں تھے نظر لگی، اسی وقت یہ جیسے اس کو کرنٹ لگا کہ اس بچے کو بھی لے کر شام جا رہے ہو، کہاں یتیم بچہ ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے، تو پیچھے مناسب نہیں تھے کسی کے پاس چھوڑ دیتا، اس لیے اس کو بھی اپنے ساتھ سفر میں قافلے میں شامل کر دیا، لیکن میرے ساتھ۔ دیکھا اور کتاب کھولتا چلا گیا، پڑھتا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے چلا گیا۔ پھر کہا میں اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، اس بچے کو واپس مکے کی طرف لوٹا دے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بس لوٹا دے، اس کو مت لے جاؤ شام۔ ابو طالب پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ بھئی اس بچے کا کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو واپس کرو اور ملک شام نہ لے جاؤ؟ کہا میں جب تم سے کہتا ہوں اسی پر عمل کرو، اگر اس کو لے کر جاؤ گے یہودی اس کی دشمن بن جائے گی، ابھی بھی دشمن ہے، پتہ نہیں شام میں اس کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرے پاس الہامی کتاب آسمانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں سب کچھ لکھا، میں نے یہ گرجا جو بنایا ہے اتنے عرصے سے اس بچے کے لیے بنایا ہے، یا ایک قافلے کا یعنی ایک قافلہ گزرے گا، درخت کے نیچے آرام کرے گا، پوری نشانی اس میں ہے۔ اور وہ آج کل کے دن میں منتظر تھا قافلے والوں کا کہ قافلے نے کچھ 1-2 دن لیٹ کر دی، کتاب میں تو ہے الہامی کتاب میں انجیل میں کہ وہ بس مطلب یہی وقت ہے، یہی دن ہے۔ اب جب تم آ گئے اس لیے میں نے گرجے کا دروازہ کھولا کہ وہ قافلہ تو تورات کے انجیل کے مطابق پہنچ گیا۔ اس میں جتنی نشانیاں ہیں میں اس بچے میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کس چیز کی نشانی؟ کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی سب کچھ اس کتاب میں ہے۔ اس عمر میں یہ نبی سفر کرے گا، یہ عمر ہوگی اس کی، اور دیکھو سایہ کو دیکھو، یہ پورے قافلے والوں کو کہہ رہا ہے سایہ اس طرف جا رہا ہے، بچے کی طرف جو سایہ تھا وہ سایہ ہل نہیں رہا ہے، باقی سایہ سب چلا گیا، لیکن اس بچی کو درخت کا سایہ قائم ہے، وہ نہیں ہلا۔ کہ اللہ اپنے اس عظیم نبی کو بغیر سایہ کے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اس کو گرمی نہ لگے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور بہت سی نشانی اس نے بتا دیے۔ ابو طالب اس وقت پریشان ہوا، ایک نوجوان کو ساتھ کر کے کہا کہ اس کو فوراً مکے پہنچاؤ۔ اس سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو۔ 2 سفر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کی طرف، ایک یہ سفر سے جو ابو طالب کے ساتھ ہوا، لیکن 11-12 سال کی عمر میں یہ اس بحیرہ راہب نامی شخص کے کہنے پر اس سفر کو ادھورا رکھ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس کر دیا۔ اور دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں ہوا تھا، جس میں میسرہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، اس کو حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تھے میسرہ غلام کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے غلام تھا، اور یہ سفر خیریت سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملک شام، تجارتی سفر کیا، واپس بھی پہنچا، لیکن میسرہ نے جو سفر میں حالات دیکھے وہ آ کر ایک ایک بات بی بی خدیجہ کو بتا دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے کہا ہاں میں نے اسی لیے تمہیں ساتھ کر دیا تھا کہ میں نے کچھ نشانیاں اس میں دیکھنی تھی، میں نے کچھ نشانیاں مکے میں دیکھ لی تھی اور باقی کچھ نشانیاں رہ گئی تھی جو سفر میں نظر آنے تھے، وہ تمہیں نظر آ گئے، تو نے میری بات کی تصدیق کر۔ دیکھیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 40 سال کی عمر کو جو باقاعدہ نبوت کا اعلان کرنا تھا نہیں پہنچے تھے، لیکن اللہ پاک نے
آپ کے بچپنے ہی میں آپ کے ہاتھ سے معجزات دکھانے شروع کر دیے تھے.